تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ اس کا آغاز ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے انسانوں پر بے شمار ان گنت احسانات کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تعدوا لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اپنے پروردگار کے انعامات، احسانات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو یہ ناممکن عمل ہے، اور انہی انعامات میں سے اتنا بڑا اور عظیم انعام کہ جس کی آمد سے قبل نبی مکرم، رسول معظم، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد موقع ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے کہ اے میرے صحابہ، اتاکم شہر مبارک، کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے باعث سعادت عمل ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا اللہ کا انعام، اللہ رب العالمین کا تحفہ، اپنے بندوں کے لیے رمضان کریم وہ آ رہا ہے، اس لیے میں امام الانبیاء تم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خصائل اور اس ماہ مبارک، اس کے فضائل اور مناقب سے صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور غلطیاں، گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور پھر خصوصاً ہمارا یہ معاشرہ، میں اور آپ، اگر ہم اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے باعث ندامت ہیں، ہمارے دل کے اوپر مسلسل سیاہ داغ لگ رہے ہیں، اور گناہ کرنے کی وجہ سے، اپنے رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکامات کی پامالی کی وجہ سے، اگر ہم ذرا سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں، ہمارے گریبان میں اور ہمارے پلڑے میں مایوسیوں کے علاوہ، گناہوں کی سیاہیوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر دیکھا جائے تو گناہوں سے لت پت یہ انسان گویا کہ موت کے دروازے پر ہے، ہلاکت، تباہی اور اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہر چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بڑی رحمتوں والے، بڑی بخششوں والے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان رحمتی، کہ میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے میرے غضب پر، میری پکڑ پر، میرے عذاب پر، میری عقاب پر۔ اور پھر اگر مثال سے سمجھا جائے تو آپ ایک ادرا تصور کی دنیا میں جائیے اور دیکھیے کہ آپ ایک لگو تک صحرا کے اندر ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، آپ راستہ بھول چکے ہیں، آپ کے پاس جو کھانے اور پینے کی اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں، اب آپ نے اپنی جسم کی ساری صلاحیتیں صرف کر دی کہ کوئی راستہ مل جائے، کہیں زندگی کی امید آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، لیکن آپ
نے اپنی جسم کی ساری صلاحیتیں وہ ختم کر ڈالی. آپ بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو اب صحرا کے اندر گرا دیا کہ اب موت ہی ہے جو میرا کام تمام کرے گی. اچانک دور چند پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا. آپ کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پرندوں کا منڈلانا یہ میرے لیے ایک امید ہے کہ شاید وہاں پہ پانی مل جائے اور میں اپنی زندگی کو بچا لوں. اور پھر آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ کو کنویں کی منڈیر نظر آنا شروع ہو گئی. وہاں پہ پانی کے آثار نظر آ گئے. تو یقین کیجئے ایک پیاسا آدمی، ایک قریب المرگ آدمی، جب اس کو اتنی شدت کی پیاس کہ موت کے علاوہ چاروں طرف کچھ نظر نہیں آتا، جب پانی کے آثار دیکھے گا تو وہ اس کی طرف لڑکتا ہوا جائے گا، اس کی طرف اپنی کوہنیوں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے وہ جائے گا، تاکہ وہاں پہ زندگی کے کچھ آثار مل گئے ہیں، وہاں پہ مجھے کچھ زندگی کی امید ہے. اور یقین کیجئے ایک مومن، ایک مسلمان، اور پھر اس دور کا میرے جیسا مسلمان اور ہمارے معاشرے میں رہنے والا انسان کہ جس کی صبحیں، جس کی شامیں، جس کے دن اور جس کی راتیں، جس کے ہفتے اور مہینے یقین کیجئے گناہوں سے ہٹے پڑے ہیں. اور اگر اس انسان کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یقین کیجئے یہ اسی انسان کی کیفیت ہے، یہ آب حیات ہے ہمارے لیے، یہ اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور رب رحمان کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ بابرکت. کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، مبارکن، بڑی برکتیں لے کر آ رہا ہے. اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین تفتح ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ابواب السماء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے وہ جنت سے کھلتے ہیں، ان کو کھول دیتے ہیں. وہ آسمان کے رحمتوں والے دروازے اللہ رب العالمین ان کو کھول دیا کرتے ہیں اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ ان للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء من النار، کہ اللہ رب العالمین تھوک کے حساب سے اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے ہر دن میں، ہر رات میں خالق کائنات جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹ رہے ہیں. جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اور پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کیا. صحابہ منبر کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے پھر آمین کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بھی منبر پہ تشریف لاتے ہیں، آپ پہلے بھی مسجد نبوی میں آتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عمل آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج جب میں منبر کے قریب آیا حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لے آئے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ
शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, उस शख्स का यो गोया के मुकद्दर जल गए। फरमाया कि जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक को पा लिया लेकिन अपने परवरदिगार को राजी न कर सका और अपने रब से जन्नत अपने नाम न लिखवा सका, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आमीन कह दिया। अब अंदाजा लगाइए, ये रमजानुल मुबारक हमारे पास अल्लाह की रहमतें लेकर आ रहा है, और इतनी बेपाया रहमतें और इतने ठाठे मारते हुए समंदर रहमतों के कि आपने फरमाया जो बंदा इतने खुले रहमतों से भी अगर अपने आप को बख्शवा न सका, अपने दिल की स्याही को धुलवा न सका, अपने रब को राजी कर न सका, अपने लिए हिदायत और मग़फ़िरत के खजानों से कुछ समेट न सका, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि ऐसा बंदा तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। और फिर जिस शख्स के लिए प्यारे पैगंबर आमीन कह दें, यकीन कीजिए उस बंदे की कामयाबी फिर नामुमकिन हो जाएगी। अब मैंने और आपने ये अहद करना है, ये तहैया करना है कि रमजानुल मुबारक की आमद पर हमारे मामूलात में तब्दीली आनी चाहिए, हमारे उठने बैठने में, हमारे खाने पीने में, हमारी इबादत रियादत के अंदर एक मखसूस तब्दीली आनी चाहिए। और अल्लाह के बंदो, ये अजीब कैफियत है, अगर किसी खेल का वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो हम कई दिनों से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं।